السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للرحمن الذي خلق الانسان علمه البيان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا الى دار السلام وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته وأتباعه وأوليائه ما لمع القمران وتعاقب الملوان وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الحساب والغفران. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول. تبقلني رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرسول. آج ہم اس خانقاہ میں حاضر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے حضرت دامت برکات عالیہ کی محنت اور یہ آپ کا فیض ہے، ورنہ یہ وہ سٹیج ہے اس شخصیت کا جن کے بارے میں جن کو ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ جنہیں حکیم الامت کا لقب دیا گیا اور ساری زندگی تصنیف و تالیف میں گزری ہے، صرف ہماری یونیورسٹی کے اندر حضرت کی لکھی ہوئی تفسیر بیان القرآن پہ 4 آدمیوں نے ایم فل کی ڈگری حاصل کی ہے. کیا مقام اور کیا رتبہ ہے. ایک دفعہ اپنے کسی مرید سے کہا جب وہ حج کے لیے جا رہے تھے کہ میرا سلام بھی عرض کر دینا. وہ مرید بھول گئے اپنے شیخ کا سلام پہنچانے میں. نیند میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا تو نے مجھے تھانوی کا سلام کیوں نہیں پہنچایا؟
شکوہ کیا، گلہ کیا۔ وہ فرمانے لگے حضرت بھول گیا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب واپس جانا تو تھانوی کو میرا سلام بھی کہہ دینا۔ یہ مقام و رتبہ ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا۔ میرے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم نور اللہ مرقدہ، جن کے ہاتھوں کا لگایا ہوا یہ چمن، یہ باغ اپنی خوشبوئے پورے عالم کے اندر بکھیر رہا ہے، جب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو ملنے گئے ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو مصافحہ کیا اور اجازت چاہی۔ اس دن حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے 2 کام کیے۔ پہلا کام تو یہ کیا، جب حضرت صدیقی رحمہ اللہ ملنے گئے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے تمام معمولات کو روک دیا، صرف حضرت سے باتیں ہی کرتے رہے۔ اور دوسرا کام، جب حضرت تھانوی رحمہ اللہ ان کو رخصت فرما رہے ہیں اور حضرت صدیقی رحمہ اللہ رخصت لینا چاہ رہے ہیں، حضرت تھانوی فرما رہے ہیں، حضرت تھانوی جیسا شخص کہہ رہا ہے قیامت میں میرا خیال رکھنا۔ ایک دفعہ نہیں فرمایا، پھر وہ حضرت نے دائم کوئی کارگزاری سنائی کہ دیوبند جانا ہے، پھر ایک اور کارگزاری سنائی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے پھر ہاتھ پکڑا ہوا ہے، فرما لے ہیں قیامت میں میرا خیال رکھنا۔ آج آپ جس خانقاہ میں بیٹھے ہیں تو حضرت کا حکم ہے، ورنہ تو مجھ جیسا نااہل کیا بات کرے، ہم تو بیان سننے آئے ہیں۔ خانقاہ اپنا آئینہ دکھاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھنے آئے ہیں، حضرت کی میت میں اپنے آپ کو دیکھنے آئے ہیں، اور جو کیفیت ہے وہ بیان کر نہیں سکتے۔ یہ تو مذاکرہ ہے، میں مذاکرہ کرنے آیا ہوں حضرت کے حکم سے، ورنہ وہ شخصیت جن کو حضرت تھانوی ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ پھر فرمایا قیامت میں میرا خیال رکھنا، پھر کارگزاری ایک اور سنائی، حضرت تھانوی فرمانے لگے پھر حضرت صدیقی رحمہ اللہ سے قیامت میں میرا خیال رکھنا 3 دفعہ فرمایا۔ جن کے جوتے اٹھانا محتمم دارالعلوم دیوبند، حکیم الامت، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی سعادت سمجھتے تھے، ان کے جوتے اٹھانے کو سعادت سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے ملنے گئے، درخواست بھیجی اپنے ایک مرید اپنے ساتھی کے ہاں کہ ایک نقشبندی فقیر ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ جب مولانا محمد شریف صاحب رحمہ اللہ حضرت کا پیغام لے کے جانا چاہ رہے تھے، حضرت نے پھر بلایا کہ آ جاؤ، مجھے یہ لگتا ہے بہت بڑی شخصیت ہے شادی کی، بہت بڑی اللہ والے ہیں، علم کا مقام بھی اللہ نے دیا تو متواضع بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند فرما دیتے۔ حضرت فرمائیں گے میں خود ملنے جانا چاہوں گا، تو آپ نے کہنا نہیں جی وہ خود ٹائم لے رہے ہیں کہ آپ وقت دے دیں میں خود حاضر ہونا چاہوں۔ جب حضرت رحمہ اللہ ملنے گئے، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اپنے دروازے سے باہر نکل کے استقبال کے لیے آئے۔ یہ وہ شخصیت کا جگہ ہے، خانقاہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والے یہ ابھی کہہ رہے ہیں نا، اللہ والے کی صحبت اللہ سے ملا جاتی ہے، یہ محبتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی محبتیں، یہ اللہ سکھانا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَعِدُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ۔ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک وصیت کرتا ہوں، 2 3 ہو کے اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا، تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہیں، تمہارے ساتھی کو دیوانہ پن نہیں ہے، دیوانے ہیں تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ یہ اللہ والے جو اتنی مشقتیں محنتیں کر رہے ہیں،
اور سارا نظام میرے اور آپ کے لیے بنا رہے ہیں، ساری کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے، تاکہ اللہ سے ہمارا جو ہماری باطن ہے وہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ دیکھیے بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ظاہری بیماری ہے، سر میں درد ہے، پیٹ خراب ہے، بی پی ہے، شوگر ہے، اس کا علاج ہے، علاج کروانا سنت ہے، لیکن بیماری کی حالت کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جب بیماری کے اندر ایک آہ کرتا ہے جسمانی بیماری میں، اللہ کی طرف سے ایک سال کی نفلی عبادت کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے پاس مقرر ہوتا ہے جو عیادت کرنے والوں کی بات اس کی بات نقل کرتا رہتا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ جانتے ہیں پھر بھی پوچھتے ہیں فرشتے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتا ہے یا اللہ تیرے بندے کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اللہ پوچھتا ہے بتا میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ بیماری کے باوجود تیرا شکر تیری تعریف کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تو یاد رکھ، تو گواہ بن جا، اگر میں نے اس بیماری میں اس کو موت دی تو آخرت میں شہداء میں اس کو اٹھاؤں گا۔ اگر اس بیماری میں صحت دی، اس خون سے اچھا خون، اس گوشت سے اچھا گوشت، اس ہڈی سے اچھی ہڈی عطا کروں گا۔ یہ ظاہری بیماری رحمت ہے، گناہوں کو دھلا دیتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیماری اور بخار کے فضائل سنے تو دعا کی یا اللہ مجھے بخار رہے، موت تک بخار رہا، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کا حکم دیا، لیکن جسم بیمار ہے رحمت ہے، باطن بیمار ہے، اگر باطن بیمار ہے تو اللہ کی طرف سے روز لعنت برستی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ دل بیمار ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 قسمیں اٹھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، رات کی قسم جب وہ آ جائے، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، اے انسان تیری اور تجھے بنانے والے کی قسم، تیری اور تجھے بنانے والے کی قسم، قد افلح من زکاها فالہمها فجورها وتقواها۔ میں نے تجھے تیرے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، تقوی بھی رکھا ہے، فجور بھی رکھا ہے، نیکی کا مادہ بھی ہے، گناہ کا مادہ بھی ہے، لیکن جس نے نیکی کے مادے کو غالب کیا، جس نے اپنے اندر کی باطن کی صفائی کر لی، من زکاہا، جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا ہے، دل کو صاف کر لیا ہے۔ یاد رکھیے دل صاف ہے تو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، دل صاف ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے دل کو صاف کرنے کے 5 طریقے رکھے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کے پاس بار بار آنا ہے، اور دوسری بات اللہ کے ذکر کی کثرت ہے، اللہ کے ذکر کی کثرت ہے۔ تو اللہ نے مزکاہا، دل نے صاف کیا ہے جس نے، ورنہ کیا ہوگا؟ دل صاف نہیں ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ رب تعالی شان و منوالو سے جب دل صاف ہے، دل صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے بلائیں گے، پردے میں بلائیں گے، پردہ فرمائیں گے، سارے انسانوں سے علیحدہ بلائیں گے، فرمائیں گے یبنا، اے میرے بندے، تو نے یبنا عبدی، میرے بندے کے بیٹے، کیا تو نے اتعارف ذنبک کذا، کیا تو اس گناہ کو جانتے؟ تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا۔ یہ بندہ اقرار کرتا رہے گا، وَظَنَّ فِي نَفْسِي أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، اپنے دل میں سوچے گا اب تو میں ہلاک ہو گیا، اب تو میری تباہی آ گئی، میری بربادی آ گئی، میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی، اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی، آج بھی تیری پردہ پوشی کروں گا، تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ جو اللہ سے ناراض ہے، منافق ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے۔ من احب
لقاء اللہ ہے۔ حضور سے فرمایا اے میرے پیارے حبیب یہ اعلان کر دے من احب لقاء اللہ ہے، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کرنے سے اپنے آپ کو اس میں لگاتا ہے، اللہ بھی اسے پسند فرماتے ہیں، اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تجھے میری محبت کی قسم تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ پھر جبرائیل صاحب والسلام آسمان کے سارے فرشتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں یا معاشر الملائکہ، اے فرشتوں کی جماعت، فلاں بن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، میں جبرائیل سے بھی فلاں سے محبت کرتا ہوں، تمہیں ہماری محبت کی قسم تم بھی ان سے محبت کرو۔ اللہ اس سے محبت کرتے، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان کی دنیا محبت کرتی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو ذر غفاری جا رہے ہیں، جبرائیل صاحب والسلام فرما رہے ہیں ھذا ابو ذر، کیا یہ ابو ذر ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہے، تو کیسے جانتا ہے؟ جبرائیل فرمانے لگے میں ہی نہیں، آسمان کی دنیا کا ہر فرشتہ انہیں جانتا ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ انہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کی وجہ سے سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتے ہیں۔ ایک صرف یہ ہوئی کہ اللہ سے محبت کی وجہ سے سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتے ہیں، اور دوسری یہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تواضع بھی اللہ کو پسند ہے اور ان کا سورہ اخلاص پڑھنا بھی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی محبت کو عام کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹاٹ کا لباس پہنے تشریف فرما ہے اور بے بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی اسی لباس میں آگے۔ صدیق کہتے کس کو ہے؟ صدیق اس کو کہتے ہیں جس کا عمل اس کی بات کی تصدیق کر رہا ہو، جو وہ کہہ رہا ہو اس کی عمل کے اندر ہو۔ اللہ ہم سب کو صدیق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں کی صحبت اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری باطنی اصلاح ہو جائے، یہ ہمارے سب سے بڑے مصلح ہیں۔ اللہ یا اللہ تو ان کو اپنے شان کامل اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ دیر قائم و دائم فرما۔ بڑا مصلح بڑا ڈاکٹر ہے، جو دل کا ڈاکٹر ہے کارڈیالوجسٹ ہے، کہتے بڑا ڈاکٹر ہے، دل کا ڈاکٹر ہے، دل کے تمام امراض سمجھتا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہہ لگے تو اللہ سے دور ہو کے ڈاکٹر بن گیا، تیری ڈاکٹری کس کام کی ہے؟ جب تو اللہ سے ملا تو تب اللہ سے مل گیا تو سارے کام تیرے بن جاتے ہیں۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ تعالی اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، جو آدمی اپنے رب کا تعلق ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ اس کا اور سارے کائنات کا تعلق درست کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس لباس میں ہیں، جبرائیل بھی ان لباس میں آگے۔ حضور نے پوچھا کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہنے لگے ہم نے نہیں، آسمان دنیا کے ہر فرشتے نے یہی لباس پہن رکھا ہے۔ کیوں نہیں؟ صدیق نے یہ لباس پہن رکھا ہے، صدیق نے لباس پہنا ہوا ہے۔ آپ کی محبت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی دیکھیں سب سے زیادہ محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شیخ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اتنی محبت ہے، حضور کے منشا کو سمجھ جاتے ہیں۔ جب تک شیخ سے محبت کامل نہیں ہے، جب تک شیخ سے محبت کامل نہیں ہے تو پھر فیض رک جایا کرتا ہے، فیض پھر نصیب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت صدیقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں میرے استاد محترم غیر مقلد کی طرف زیادہ مائل تھے، میرا بھی یہ رفع یدین کرتا تھا، لیکن جب شیخ سے محبت ہوئی تو میں نے مستحب کو چھوڑ کے سنت کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ محبت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ صدیق نے جو لباس پہنا ہے، آج
آسمان دنیا کے ہر فرشتے نے لباس پہن رکھا ہے، اور صدیق کو اللہ کا سلام پہنچا دیجیے، اللہ ان کو سلام بھیج رہے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے سلام آتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بیماریاں دو ہیں، ایک جسمانی بیماری ہے، جو جسمانی بیماری گناہوں کو ختم کرواتی ہے، گناہوں کو دھلا دیتی ہے۔ حدیث میں آتے حضور نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں کو ختم کر دے گی، لیکن روح بیمار ہے، روح بیمار ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ہم نے پیری مریدوں کو سمجھ لیا ہے، بیعت کے تعلق کو سمجھ لیا ہے، جی تعویذ کروا لے، دم درود کروا لے، بس یہ پیر ہے، جھنڈے لگا دیے، نہیں۔ پیری جو بیعت کا تعلق ہے، بیعت کہتے کس کو ہے؟ با یبیع بیعن سے ہے، اس کا معنی بیچنا، گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو بیچ لیا کہ جیسے آپ فرمائیں گے اور جیسے حضور کی سنت اللہ کا دین کہے گا اس کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ جیسے حضرت فرماتے ہیں بیعت کرتے وقت بس جوانی سے لے کر اب تک جتنے گناہ ہوئے سب سے میں توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، استعداد سے اللہ تیری دین کی خدمت کرتا رہوں گا۔ گویا اس نے اپنے آپ کو فروخت کر لیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو فروخت کر کے اپنی اصلاح کروا رہا ہے۔ دنیا کے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ایک دفعہ علاج ہوا، حسد آ گیا ہے، کینہ آ گیا ہے۔ ہمارے میں عرض کرتا ہوں تو اکثر پہلے بھی واقعہ سنایا ہے، میں نے کہا حضرت غصہ بہت آتا ہے، تو میں اچھا بڑوں پہ آتا ہے چھوٹوں پہ آتا ہے؟ یہ غصہ آنا تو ٹھیک ہے، بڑوں پہ آتا ہے چھوٹوں پہ آتا ہے، تو بڑے فخر سے جی بڑوں پہ بھی آتا ہے چھوٹوں پہ بھی آتا ہے۔ فرمایا لگے بڑوں پہ غصہ آنا متکبر آدمی کی نشانی ہے، بڑوں پہ غصہ آنا متکبر آدمی کی نشانی ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا نا، جیسے وہ ساری پھوک تھی وہ ساری غبارے سے نکل گئی، ساری پھوک نکل گئی۔ اس لیے بیعت کا تعلق اصلاح کروانا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ جیسے یہ ہمارے لیے روتے ہیں، رو رو کے اللہ کو مناتے ہیں، رو رو کے اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بچا لے، ان سے راضی ہو جا۔ کبھی ہم روئے اس کے لیے کہ ابھی ہم نے اتنی مشقت اٹھائی ہے، کبھی ہم نے اتنا روئے ان کے لیے؟ نہیں، یہ بڑے مصرف ہوئے کہ نہ ہوئے۔ اس لیے ان بیماریوں کا علاج موت سے پہلے کروانا ہے، موت سے پہلے کروانا ہے۔ حضرت امام راضی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، تفسیر کبیر کے مصنف ہیں، ایسے ایسے نکات بیان کیے ہیں، آج بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، اور جیسے ہی بیہوشی طاری ہوتی ہے پھر ہوش میں آتے ہیں، کہنے لگتے ہیں شیطان آیا میرے پاس، کہنے لگا بتاؤ دلیل بتاؤ اللہ ایک ہے، کوئی دلیل بتا دو اللہ ایک ہے۔ 99 دلیلیں بتائی، شیطان نے 99 دلیلوں کا رد کر دیا۔ اللہ والوں سے تعلق رہا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے رہے، پھر ہم میں یہی اسی وقت یہ اللہ نے دل میں ڈال دیا، یہ کیوں نہیں کہتے ہو میں اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کی، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کے۔ یہ جو نسبت ہے، یہ جو تعلق ہے، نسبت جس کی ہو جاتی ہے، نسبت کے ساتھ اپنی اصلاح بھی ضروری، اور نسبت کا بھی بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ۔ موت کے وقت جیسے حدیث میں آتا ہے تم جیسے زندگی گزارتے ہو ویسے تمہاری موت آئے گی، اور جیسے موت آئے گی، جیسے موت آئے گی اسی لوگوں کے ساتھ تمہارا حشر ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آپ کا سر مبارک میری گود میں ہے،
اور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو محسوس کر رہی ہوں، حضور کا درد میں دیکھ رہی ہوں۔ حضور بار بار فرما رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ موت کی سختی سے تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ امت کو تعلیم دے کے جا رہے ہیں، میرے پیارے حبیب ہیں۔ جبریل صاحب والسلام بھی آئے اجازت لے کے، اسرائیل علیہ السلام بھی آئے اجازت لے کے۔ حضرت جبریل صاحب والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہے۔ یہ اسرائیل بھی آئے ہیں۔ اسرائیل صاحب والسلام نے جیسے ہی اپنا دست مبارک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک پہ رکھا تو جب روح قبض ہوتی ہے، روح اس قفس عنصری سے نکلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہر مسلمان کو اتنا غم اتنے درد ہوتا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں جی ہاں، اتنا تو درد اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا میری ساری امت کا غم و درد، میری امت کی تکلیف مجھے دے دو، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ میرے پیارے آقا ہیں اس حال میں ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے پہلے کسی کی بیماری کو موت کے وقت سختی کو میں اچھا نہیں سمجھتی تھی، میں سمجھتی تھی شاید اچھا آدمی نہیں ہے اس لیے موت کی سختی ہے۔ انا الموت الذي يفرق بين الاخ والاخوات، انا الموت الذي يفرق بين البنات والامهات۔ موت کا یہ ترانہ ہے، موت یہ نظم پڑھتی ہے، یہ اعلان کرتی ہے میں ہی وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان میں جدائی پیدا کر دیتی ہوں، میں ہی وہ موت ہوں جو بیٹی اور ماں کے درمیان میں جدائی پیدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذي يخرب الديار والقصور، میں ہی وہ موت ہوں جو گھروں کو ویران کر دیتی ہوں، محلات کو ویران کر دیتی ہوں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہاں جو بھی آئے ہر ایک نے جانا ہے، جو بھی زندہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی تشریف فرما ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ سامنے سے ایک حبشی غلام گزرے، حضور نے فرمایا دیکھو یہ کون ہے؟ صحابہ فرمانے لگے یہ غلام ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک یہ زندہ ہے، جب اس کو موت آئے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اشارہ اس کی طرف تھا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اور قیامت کی ابتدا موت کے وقت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون من حبل الورید، جب اس کی موت حلق تک پہنچتی ہے اس کا غرغرہ بولتا ہے تم دیکھ رہے ہوتے ہو، بچا سکتے ہو اسے؟ بچا لو ذرا، موت سے نہیں بچا سکتے ہو۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ اس وقت کہ ہے کوئی دم کرنے والا، ہے کوئی ڈاکٹر بچانے والا، ہے کوئی ایسا شخص جو مجھے موت سے بچا لے۔ پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے اور جب موت آ جاتی ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ، اسے یقین ہے کہ اب میں نے جانا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت موت کی یاد کرواتی ہے۔ جب موت سامنے ہوتی ہے الْقَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ۔ عقل مند دانش مند وہ ہے جو قبر کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے۔ آپ نے اکثر جملہ سنا ہوگا اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے۔ میں اس میں تھوڑی تخفیف کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اصل زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہ زندگی یا تو اسے بنا رہی ہے یا اسے بگاڑ رہی ہے۔ تو یہ میں آپ نے سوچنا ہے، یہ فکر کرنی ہے۔ دو ہی ہاتھ ہوں گے، یا بایاں یا دایاں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملا، وہ خوش و خرم ہوگا کہ ہَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ پڑھ لو میرا عمل نامہ، یہ پڑھ لو، اللہ نے مجھے میرا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا ہے۔
اس سے پہلے یہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ تجھ پہ ظلم نہیں کروں گا؟ اللہ فرمائیں گے ہاں میں نے کہا تھا میرے بندے تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا یا اللہ آج میں کسی کی گواہی اپنے خلاف نہیں مانتا، نہ کسی گواہی سنتا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا، زبان پہ مہر لگ جائے گی۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ منہ پہ مہر لگ گئی ہے، عذاب بول رہے ہیں، ران گواہی دے رہی ہے۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اپنا عمل نامہ پڑھ لو، اپنا عمل نامہ دیکھ لو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب بخاری شریف لکھی ہے۔ بخاری شریف کے سب سے آخری باب کیا معنی ہے؟ اس باب کے اندر کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ان اعمال بنی آدم توزن، بنی آدم کے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ اشارہ کر کے گئے ہیں ساری بخاری پڑھ لو۔ اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے، موت کا ڈر دل میں نہیں ہے، اللہ کو راضی کر کے نہیں جا رہے ہو تو پھر سمجھو خسرت دنیا والآخرہ ہے۔ اس لیے ساری حدیث کا خلاصہ بتا کے گئے ہیں کہ اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں، ورنہ وہاں تو دو ہی ہاتھ ہوں گے۔ دائیں ہاتھ والا یوں کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میں نے رب سے ملنا ہے، مجھے یقین تھا میں نے اللہ سے ملنا ہے۔ فرشتے بھی آتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے کے لیے، کوشش کرنے والوں کے لیے۔ ہماری کوشش ہے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی ہے 100 قتل کیے ہیں، توبہ کی کوشش کرنے جا رہا تھا، توبہ کے لیے جا رہا ہے، موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ مختصر واقعہ یہ ہے، موت کا وقت ہے، توبہ کی کوشش کی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ بتا دیا جو کوشش کرتے ہیں من جد وجدہ، کوشش کریں گے سارے انشاءاللہ، معمولات پابندی سے کریں گے انشاءاللہ، اپنی اصلاح کروائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے حسد کو، کینے کو، بغض کو، عداوت کو، اپنے ڈاکٹر کو جیسے ہم بتاتے ہیں یہ ابھی بی پی نارمل ہو گیا ہے، ابھی اس کی کیفیت یہ ہے، شوگر ہے تو شوگر والا پوچھتا ہے پورا ایک پرفارمہ دیتا ہے، یہ فل کر کے لے آؤ، اب لے کے جاتے ہوئے کہتا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اب ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اجتماعات، یہ حضرت کے پاس آنا اور حضرت کا ہمارے ہاں آنا، یہ اللہ جل جلالہ قبول فرماویں اور اس کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے۔ وہ یہ کہے گا یا اللہ دائیں ہاتھ میں مجھے یقین ہے، مجھے اللہ سے محبت تھی، اللہ بھی مجھ سے محبت کر رہے تھے، عمل نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ ہائے کاش کہ یہ عمل نامہ ملتا ہی نا۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ آٹا ختم ہو جائے، آٹے پہ پابندی لگا دی جائے، جیسے چینی مہنگی ہو جائے، آپ نے دیکھو ہوگا یوٹیلٹی سٹور کے پیچھے پوری لائنیں لگی ہوتی ہے، رشتہ دار آتا ہے یا میں نے اتنی دیر سے کھڑا ہوں، لائن میں کھڑا ہوں، یہ اس سے منہ میں لیتا بھائی تو بھی لائن پہ کھڑا ہو جا۔ تو قیامت کے دن کیا حشر ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، پہچانے گا بھائی ہے میرا، بھائی آئے گا منہ پھیر لے گا کہ بھائی جانتا بھی ہے، وہ پوچھے گا جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، کیا ہوا تجھے، تو جہنم میں کیوں آیا ہے؟ وہ کیا کہے گا لم نکن من المصلین، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، میں نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ لیکن نماز کے اندر روایت میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے الذین ھم علی صلاتہم یحافظون، اور آگے ہی 2-3 لائنیں 4-5 آیتیں چھوڑ کے آتا ہے والذین ھم علی صلاتہم دائمون۔ ایک جگہ حافظون اور دائمون، حافظون کا معنی کیا ہے، دائمون کا مطلب کیا ہے؟ حافظ کا معنی نماز کی پابندی کرتا ہے، دائم کا معنی ہے نماز کا اہتمام، فرائض و واجبات مستحبات سمیت کرتا ہے، یعنی دل میں آیا تو پڑھ لی، دل نے نہیں چاہا تو نماز بھی چھوڑ دی ہے، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب نماز میں اللہ اللہ کرنے سے اب ہماری نمازیں جیسے ہیں، مجھے تو ایک آیت حضرات علماء کرام مفتیان اعظام تشریف فرما ہے، مجھے ایک آیت بہت ڈراتی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔
والذین ہم علی صلاتہم والذین وہ اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ نماز پڑھی ہے، نماز کے اندر اللہ کا دھیان نہیں آیا۔ یہ کیسی محبت ہے اللہ سے جو نماز کے اندر سبحانک اللہم سے شروع ہو رہی ہے۔ میرے پیارے اللہ پاک ہیں، وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اے میرے اللہ آپ برکت والے ہیں، آپ کا نام عظمت والا ہے، آپ کی شان بہت اونچی ہے۔ یہ یوں کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ میری ساری تعریفیں آپ کے لیے ہے۔ جس قسم کی تعریف بھی ہے دنیا میں، جہاں بھی جس قسم کی تعریف جس شکل میں بھی ہے، اصل مستحق اللہ آپ کی ذات ہے۔ اللہ جواب دے رہے ہیں، آؤ فرشتوں دیکھو، حمدنی عبدی، میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہے، میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھ سے مانگ رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، وَأَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، یہ ساری باتیں محبت والی ہیں، اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اور میں نماز میں کہاں ہوں، میرا دل کدھر ہے، میرا ذہن کہاں جا رہا ہے، کیوں سے اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے، وہ اللہ کو کیوں پہچان نہیں رہا ہے۔ یہ محنت اس لیے ہے ہمیں اللہ کا ذکر قلبی نصیب ہو جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اسی محنت ہے۔ تو بھائی آت والا کیا کہے گا، میں نے تو اللہ سے غفلت کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، کاش کہ میرا مال مجھے بچا لیتا۔ نہ میرے مال نے مجھے بچایا، نہ میری بازو نے مجھے بچایا، نہ میرے خاندان نے مجھے بچایا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، آخرت کی سختیوں سے اللہ سب کی حفاظت فرماوے۔ تو موت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا، روزانہ موت۔ اسرائیل علیہ السلام آ کے جب میت ہوتی ہے، گھر والے رو رہے ہیں، اسرائیل کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہو، میں نے تو ظلم نہیں کیا اس پہ۔ اس کے نصیب کا ایک گھونٹ پانی دنیا میں نہیں ہے، اس کے نصیب کی ہوا نہیں ہے، اس کے نصیب کا رزق ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کا حکم آیا، میں اس کو لے کے چلا گیا۔ میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، اور جانا اس حال میں ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتے اعلان کر رہے ہو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک نقطے کی بات یہاں از کر کے تھوڑی بات کرتا ہوں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں میرے بندے تو جنت کا طلبگار ہے، جنت کا داخلے کا خواہش مند ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن فادخلی فی عبادی، پہلے میرے بندوں میں تو شامل ہو جا، میرے بندوں سے میں شامل ہو جا، عبد تو بن جا، پہلے عبد بن جا، اپنی ظاہری باطنی اصلاح کر لے، جب تیری اصلاح ہو جائے گی وادخلی جنتی، یہ جنت پروٹوکول آ رہا ہوگا، 500 فرشتے ہیں، جنت کی خوشبو ہے، جنت کا کفن ہے، ہر فرشتہ کہہ رہا ہے میں لے کے جاؤں، میں لے کے جاؤں، اور آسمان کے دروازے کہیں گے یہ میت خوش نصیب میت ہے، یہ روح خوش نصیب روح ہے، اس کو ہمارے یہاں سے گزر کے جانا چاہیے، یہ بھی آنا ہے۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں موت کے وقت کی جو سختی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے سختی دیکھی، اس کے بعد کسی کی سختی کو میں برا نہیں سمجھتی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں اسی موت کے وقت آنا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، آخری وقت ہے، ایک آواز آئی اب شیخ تیرے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اب تو نے بہت عبادت کر لی ہے، اللہ والوں سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے، دل اللہ سے غافل نہیں ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، موت کا وقت بہت سخت ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا موت کیسے روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ آپ نے وہ پتلی چادر دیکھی ہے، وہ چادر اگر کانٹوں پہ ڈال دو اس کو کھینچو کیا حال ہوتا ہے؟ یہ حال جسم کا ہوگا ہے، یہ حال جیسے لوگ
ایسی تو نہیں فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. یہ آپ کے ملتان کے ڈاکٹر ہے، وہ کہتے ہیں 100 آدمیوں کی روح میرے سامنے قبض ہوئی ہے، ان میں سے 98 آدمی بغیر کلمے کے دنیا سے گئے. 98 آدمی بغیر کلمے کے دنیا سے گئے. اسی اللہ والوں کی صحبت اور اللہ اللہ کر کے دل کی اصلاح کرنا، اپنی ظاہری باطنی اصلاح کرنا، یہ باطنی اصلاح جو دل ہوتا ہے، یہ دل آپ نے حدیث بھی سنی ہے، کئی دفعہ سنی ہے، یہ دل بادشاہ پورے جسم کا. جو دل میں بات آتی ہے پورے اعضاء اس کے کارکن وہ کام کرتے ہیں. اسی بادشاہ ہے نا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو قیامت کے دن آگ ہوگی نا، وہ آگ سب سے پہلے ایسے جلائے گی کہ تو بادشاہ تھا نا، تو نے کیوں نہیں اپنی اصلاح کی ہے؟ تو بادشاہ تھا، سارے اعمال تو خراب کرواتا رہا ہے، پورے جسم کو تو نے ایسے ناکارہ بنایا ہے کہ خود بھی جل رہا ہے، اور جل کے موت نہیں آئے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، پتہ رہے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. اسی میں موت کی سختی، موت جیسے جس حال میں آئی ہے، جن لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ اسی دیکھ لو دوست ہمارے کون ہیں. صاحب پوچھا یا رسول اللہ دوست کسے بنائیں، کس آدمی کو دوست بنائیں، کس سے تعلق رکھے؟ ایک روایت میں آتا ہے ایک آدمی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. اللہ اسے فرمائے گا اچھا روکو اس کو، ہو گیا مسلمان، گناہ زیادہ ہے، نیک اعمال کم ہے، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. اللہ رکوا دیں گے کفوہم انہم مسئولون، ان کو روکے، ان سے سوال کرنا ہے، پوچھنا یہ ہے. اس سے پوچھا جائے گا بتا تو کسی اللہ والے کا دوست تھا، کسی اللہ والے سے تیرا تعلق تھا، کسی ایسے آدمی سے جو اللہ اللہ کرتا اس سے تعلق تھا، کسی عالم سے تیرا تعلق تھا؟ وہ کہے گا نہیں. پھر میں کہا اچھا یہ بتا کوئی تیرا دوست ایسا ہو جس کا تعلق ہو؟ وہ کہے گا نہیں. کہے گا اس کا کوئی دوست ہو؟ وہ کہے گا ہاں ایک دوست تھا میرا، میرے دوست کے دوست کا دوست تھا، اس کا تعلق اللہ والوں سے، علماء سے، نیک لوگوں سے تھا. اللہ فرمائیں گے جاؤ ہم اپنے دوست کے دوست کے دوست کو بھی دوست رکھتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ والوں پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اس سے اللہ والوں سے تعلق اصلاح کی خاطر ہے. تو موت کے وقت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اللہ کے ولی، ان کو یہ آواز آئی کہ ضرورت نہیں اب عبادت کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں. ایک آدمی آیا اٹھا لیا، تہجد کے وقت اٹھ جاؤ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، ہاتھ سے پکڑ لیا، ایمانی فراست سے جان گئے کہ یہ شیطان ہے. پوچھو تو کیسے اندر آیا؟ اندر آنے کی جگہ نہیں، باہر دربان کھڑے ہیں، تو کیسے اندر آ گیا؟ میں نے تجھے پہچان لیا، تو شیطان ہے، بتا کیسے آیا ورنہ تجھے باندھتا ہوں، صبح سب کو دکھا دوں گا یہ شیطان نے. شیطان نے کہا جی میں شیطان ہی ہوں، ابلیس ہی ہوں، لیکن سچی بات بتا دوں چھوڑ دیں گے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں چھوڑ دوں گا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں چھوڑ دوں گا. بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کل آپ کی تہجد کی نماز فوت ہو گئی تھی، کل آپ کی تہجد کی نماز رہ گئی تھی. جب بھی آپ کو تہجد کا خیال آتا آپ افسوس کرتے اور دکھ اور درد سے آہٹ نکلتی. یہ اللہ سے تعلق بنانے، اللہ والوں سے تعلق جوڑنے کا مقصد بھی یہ ہے. نیک عمل چھوٹ جانے پہ غم ہو، تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی غم ہو، تلاوت چھوٹ گئی درد ہو، بے چینی آ جائے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں مال کی محبت میں بہت سخت ہے. اور جب گناہ کرتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، گناہ کرتا ہے پتہ بھی ہوتا ہے یہ گناہ ہے، پھر بھی افسوس نہیں ہوتا ہے، پھر بھی بے چینی نہیں آتی ہے. ایمان کی سب سے کم نشانی کیا فرمائی ہے؟ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے. میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں. حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے روکو،
اگر نہیں تو زبان سے روکو، اگر نہیں تو یہاں کی آواز نہیں آ رہی آپ کو، اگر نہیں تو دل سے برا سمجھے، اگر نہیں تو دل سے برا سمجھے۔ اب دل سے برا سمجھنے کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں دل سے برا سمجھنا کا مطلب یہ ہے گناہ دیکھ کر دل بے چین ہو جائے، گناہ دیکھ کر، بولیے، گناہ دیکھ کر نیند تو نہیں آئی ہے؟ اونچے آواز میں دوشی پڑھنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم۔ جن کو نیند نہیں آئی ہے ہاتھ کھڑا کر لیں۔ دل سے برا سمجھنے کی مثال کیا دی؟ صبح حضرت فرما رہے تھے کہ مراقبے کا وقت بعد میں ہوگا، مراقبے کا وقت بعد میں ہو، مراقبہ ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اس کے فائدے آپ کو خود محسوس ہوں گے۔ گناہ دیکھ کر دل بے چین ہو جائے، دل تھلملا جائے، دل کیا ہو جائے؟ ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے۔ میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری زوجہ ہے، میرے والد ہے، داڑھی کٹا رہے ہیں، کبھی دل دکھا ہے؟ میں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، دل بے چین ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ تعلق کے باوجود میں اس کیفیت جو ابتدائی درجہ ہے اس تک پہنچا نہیں ہوں۔ اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے۔ ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھنا، گناہ کو گناہ سمجھنا۔ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، دل بے چین نہیں ہو رہا۔ وَذَلِكَ اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے، یہ سب سے کمزور ایمان ہے، سب سے کم درجے کا، نچلے درجے کا ایمان ہے کہ گناہ دیکھ کے دل بے چین نہیں ہو رہا، اللہ کی ناراضگی دیکھ کے دل میں خوف نہیں آ رہا، دل تلملا نہیں جا رہا۔ گھر میں اگر 5-10 روپے کا کانچ کا گلاس ٹوٹے تو کیا نکلتی ہے زبان سے؟ اف کہتے نہیں کہتا؟ گناہ دیکھ کے یہ ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا آج کیوں میں نے رب کو ناراض کیا ہے؟ میرے دل کو کیا ہوا ہے؟ اسے پوچھے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اتنا سخت کب سے بن گیا ہے؟ تو کب نرم ہوگا؟ کیا پتھروں کی بارش چاہتا ہے؟ کیا اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا وَإِتَنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ؟ یہ روز کے حالات، یہ عذابات، روز کے مصائب دیکھ کر یہ کیوں نہیں نرم ہو رہا ہے؟ اس کی سختی کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ دل کی سختی بدبخت ہونے کی نشانی ہے۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ اللہ والوں کے پاس آنا ہے کہ دل سخت نہ ہو۔ دوست کس کو بنائیں؟ اس کو بناؤ جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ دوست کسے بنائے؟ اسے بناؤ جسے دیکھ کر موت یاد آ جائے۔ دوست کسے بنائے؟ دوست اسے بناؤ جسے دیکھ کر آخرت کی فکر پیدا ہو، ورنہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں نے اس کو دوست کیوں بنایا ہے، اس کی دوستی میں نے کیوں اختیار کی ہے۔ تو شیطان، وہ جو ابلیس ہے نا، ابلیس کے 70,000 صرف نورانی چال ہیں۔ کتنے؟ 70,000 نورانی چال ہیں، نورانی چال ہے، نورانی۔ شیخ عبدالقادر نماز کی ضرورت نہیں۔ سوچنے لگی حضور کے آخری وقت ہے، بیمار ہیں، 2 صحابہ کے سارے مسجد میں آپ پاؤں کیا ہوئے؟ زمین پہ گھس رہے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم انی اعوذ بک، یوں پر بھاگ گیا۔ پھر دوسری آواز آئی، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ فوراً یہ علم کا بھی تکبر ہے، فوراً کہا نہیں مجھے میرے رب نے بچایا ہے، نہیں مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔
یہ ابلیس اللہ نے ویسے ہی نہیں فرمایا ان الشیطان لکم عدو، میرے بندو شیطان تمہارا دشمن ہے، واضح رہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی بناؤ، یہ دشمن ہے۔ موت کے آخری لمحے تک کوشش ہوگی کہ کس طرح کہاں بچ کے جا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا جب کل تہجد رہ گئی تھی نا تو آپ بار بار درد ہو رہا تھا، افسوس کر رہے تھے۔ اہتمام کرنا چاہیے عبادات کا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا، درود شریف کا، تلاوت کا، معاملات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف وہ معاملات بھی درست رکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو بازار کا امیر بنایا، پوچھتے والے پوچھا کیوں بنایا؟ کہنے لگا اس کو میں نے اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس سے لوگوں کے معاملات بھی ٹھیک رکھے گا۔ آج ہمیں شیطان نے الٹی پٹی پڑھا دی ہے۔ اب سننے میں آتا ہے بھئی اللہ اپنا حق معاف کریں گے، بندوں کا حق زیادہ اہم ہوتا ہے، بندوں کا حق زیادہ اہم ہوتا ہے، بندوں کا حق زیادہ اہم ہوتا ہے۔ بندے کا حق وہی ادا کرے گا جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، دل میں افسوس کیا ہو، آپ کے افسوس پہ بار بار اللہ تہجد کا ثواب دے رہے تھے۔ آج میں آپ کو اٹھانے آ گیا کہ آپ اٹھ جاؤ ایک ہی دفعہ تہجد پڑھو، پورے دن تہجد کا ثواب نہ کماؤ، اس لیے میں اٹھانے آ گیا۔ چھوڑا اس نے صحابی کو نہیں چھوڑا جو صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور نے دعا دی ہے اللہم اجعلو ہادیا مہدیا، اللہم اجعلو ہادیا مہدیا معاویہ معاویہ، اللہم اجعلو ہادیا مہدیا، اور جو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا۔ جو صحابی کے بارے میں بکواس کرتے وہ اپنی آخرت خود تباہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ کلن وعد اللہ الحسنہ، آج کے بارے میں کلن نکرہ ہے، اور نکرہ کا معنی کیا ہے؟ ہر ایک صحابی سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو کہاں سے آ گئے؟ ہدہد کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ہدہد کو سلمان صاحب اسلام نے دیکھا نہیں، جب بلایا ہدہد تیری کیا خصوصیت ہے؟ ہدہد نے کہا جی میری خصوصیت یہ ہے میں ہوا میں اٹھتے زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے پانی کو دیکھ لیتا ہوں، ہوا میں اڑتے ہوئے زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے پانی کو دیکھ لیتا ہوں۔ وہ کالا کوا آیا، کالا کوا آیا، اس نے کہا جی ویسے ہی کہہ رہا ہے، اس وقت بھی کالا کوا، آج کا بھی کالا کوا۔ وہ ہدہد پہ بھونکا تھا کہ صحابہ پہ بھونکتے ہیں، وہ ہدہد پہ بھونکا، اعتراض کیا، یہ معاویہ پہ اعتراض کر رہا ہے، اور تو کہاں سے آ گیا؟ کون سے باغ کی مولی ہے جن کو حضور فرما رہے اللہم اجعلو ہادیا مہدیا؟ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا۔ اس کالے کوے کو تکلیف ہو گئی، اس کو کیوں ہادی مہدی بنایا؟ اس کو بھی ہوئی تھی، اس کو بھی ہو رہی ہے، نسل دونوں کی ایک ہے، وہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے یہ بھی، بولتے نہیں ہیں، اونچا بولیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جو کہتے ہیں دونوں ہاتھ کریں گے، ہے نا؟ تو صحابہ والے ہم ہیں انشاءاللہ، حسینی بھی ہمیں، حسینی بھی، تو بائیں ہاتھ والے۔ اللہ تیرے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے سارا فیض حضرت کا ہے۔ قرآن کو اللہ نے یوں کھولا، کلن، ہر ایک صحابی سے جنت کا وعدہ، ہر ایک صحابی جنتی، ہر ایک صحابی اونچا بول، ہر ایک صحابی جنتی، صحبت سے ملا ہے مقام و رتبہ، صحبت سے ملا ہے یہ مقام و رتبہ۔ اس صحبت کی قدردانی کرے، اللہ پاک ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ اٹھانے آ گیا کہ اٹھ جائیے تہجد پڑھ لے، ایک ہی تہجد کا ثواب ملے۔
اسے کبھی اپنے اعمال پہ اترانا نہیں. ربنا تقبل منا، اے اللہ قبولیت کے قابل نہیں تو تب بھی قبول فرما لے. نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم میں سوچتا رہا کہ یہ تو عاشق کی معشوق سے ملاقات ہے، یہ محبت کرنے والے کی اپنے رب سے فریاد ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والا اپنے رب کو اپنے دل کا دکھڑا سنا رہا ہے، زبان ادا کر رہی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے. آخر میں اللہ کے حبیب نے حکم دے دیا اللہ اکبر استغفر اللہ. عبادت تو کی ہے، رب کو تو راضی کیا ہے، استغفار کیوں کر لیا ہے؟ کیونکہ یا اللہ تیرا مقام بہت اونچا ہے، حق ادا نہیں کر سکا ہوں، حق ادا نہیں کر سکا ہوں. چاہیے تو یہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہیں، تیر نکالا جا رہا ہے، پرواہ نہیں، میری بھی نماز ہے، نماز میں کھڑو، مچھر کاٹ دیتا، ہاتھ پارے نیچے جاتے ہیں. یہ کیسی محبت اللہ سے؟ یہ محبت ہوتی ہے جو راتوں کو اٹھائے نہ، یہ محبت ہوتی ہے جو اللہ سے منہ پھروا دے. یہ کیسی محبت ہے جو اللہ کے حبیب کی سنت پہ نہ لائے؟ یہ کیسی محبت ہے جو اللہ کے حبیب کو اپنا عاشق، اللہ کے حبیب کا عاشق نہ بنے؟ یہ کیسی محبت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہر عمل. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پوچھتے ہیں بلال تیرا کیا عمل ہے؟ جنت میں تیرے پاؤں کی آواز سنائی دی. کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ وضو بنانے کے بعد 2 رکعت تحیت المسجد تحیت الوضو پڑھتے ہیں، مسجد میں تحیت المسجد پڑھتے ہیں. جب سے آپ کو دیکھا ہے بلال کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، جب بھی بلال وضو بناتا ہے 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہے. اللہ کو ادا پسند آ گئی، اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا. چلتے زمین پہ ہیں، پاؤں کی آواز آسمان پہ سنائی دی رہی ہے، اور سب سے پہلے داخل ہونے والے بلال ہے. حضور کی سواری کے لگام پکڑے ہوگی، بلال جا رہے ہیں. بلال آئے یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا بلال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے رہے. پھر آئے یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، پھر تناول فرماتے رہے. تیسری دفعہ پھر آئے، چوتھی دفعہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا. حضور نے ہاتھ روک دیا. میں بلال سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، تیری قسم نے پورا کر دیا ہے. یہ محبت ہے حضور سے، یہ حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی برکتیں ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تو فارس سے چلے ہیں، ایمان کی رہنمائی کی ہدایت لینے وہاں سے چلے ہیں کہ میں حضور کے پاس جاؤں گا. آپ دور دراز سے آئے ہیں، یہاں یہ لے کے جانا ہے، دل کو بدل کے جانا ہے انشاءاللہ، کیفیات کو بدل کے جانا ہے، اپنے سبق کو لے کے جانا ہے، اللہ کی ضرب لگا کے جانا ہے انشاءاللہ. تو میں یہ کر رہا تھا شیطان کے چالوں سے بچنا مشکل ہے، اللہ کی اللہ آسان فرما دے، اللہ کی آسان فرما دے. مفسر کبیر امام راضی رحمہ اللہ ایک جیسی شخصیت کہہ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے یہ کہہ دو میں اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کے. اس لیے بیماریاں 2 ہیں. پہلا سبق، بیماریاں کتنی ہیں؟ 2 ہیں. یہاں سے بات شروع ہوئی. ایک جسمانی بیماری، اللہ جسمانی بیماروں کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. دوسری روحانی بیماری، جسم بیمار ہے رحمت ہے، روح بیمار ہے اللہ کی لعنت ہے. روح بیمار ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے. اللہ اس دل پہ رحمت کی توجہ نظر نہیں ڈالتے جس دل کے اندر کینہ ہو. اللہ اس دل پہ رحمت کی نظر نہیں ڈالتے جس دل کے اندر غضب ہو. کینہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ یہ ہوتا ہے میرے خلاف کسی نے کام کیا، اب میں لگا رہا ہوں، محنت میں کوشش کر رہا ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو یہاں سے ہٹانا ہے، کسی نہ کسی طریقے اس کو تکلیف پہنچانی ہے. جب موقع ملا آپ نے تکلیف پہنچا دی، جب موقع ملا تیر، زہریلا تیر خوب لگایا. قرآن نے دونوں کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ساتھ جوڑا ہے. ان الحیاء والایمان معا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں.
ایک ہے حیا ہے تو ایمان بھی ہے، ایمان ہے تو حیا بھی ہے، حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ سوچ میں آپ پڑھیے گا، اتنی بڑی چیز ہے حیا۔ حیا کہتے ہیں کس کو ہے؟ حیا کہتے ہیں رب کی نافرمانی کو چھوڑنے کا نام حیا ہے۔ اللہ اللہ کرنا اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا اور اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر دل کا بے چین ہونا، یہ حیا ہے۔ حیا ہمیں بڑوں کا ادب سکھاتی ہے، حیا ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا سکھاتی ہے، حیا ہمیں نظروں کو جھکانا سکھاتی ہے، حیا ہمیں دل سے حسد کینہ بغض عداوت کو ختم کرنے کا طریقہ بتاتی ہے، حیا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس میں ان الحیا والایمان امان، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں، بڑوں کا ادب نہیں تو حیا بھی نہیں، علماء کی قدر نہیں تو حیا بھی نہیں، ایک دوسرے کی محبت نہیں، نفرت ہی نفرت ہے، نفرت ہی نفرت پانی جا رہی ہے۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ لا تناجشوا اور لا تحسسوا ولا تجسسوا، ٹو میں نہ لگو، عیب نہ گنو۔ جو کسی کے گناہ کو گنتا ہے، اس کو عیب دلانے کے لیے، تانا دینے کے لیے، اس کی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ وہ گناہ اور عیب اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ اس دل میں اللہ کی رحمت نہیں جس دل کے اندر کینہ ہے، اس دل میں اللہ کی رحمت نہیں جس دل کے اندر حسد ہے۔ حسد کینے سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما۔ حسد سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ حسد سے دل کو، یہ دل روحانی بیماریاں ہیں، ان کا علاج بھی کروانا ہے۔ جس طرح انسان جسمانی بیماری کا علاج ماہر ڈاکٹر سے کرواتا ہے، اس طرح روحانی بیماری کا علاج بھی ماہر جو سنت کے متبع سنت ہیں، جیسے ہمارے حضرت ہے متبع سنت الحمدللہ۔ یہ حضرات نبض کو پہچانتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ نبض کہاں ہے، کہاں خرابی ہے، کس جگہ خرابی، اس کو وہاں ٹھیک کرنا ہے۔ یہ اللہ کی ضرب تب لگائی جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر نے کارڈیالوجسٹ تھا، اس نے کہا جی جب دل کے ساتھ ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہوتا ہے، وہ لوتھڑا اگر ٹھیک کام کرے تو ہم اس کو ٹھیک رکھتے ہیں، اگر وہ ٹھیک کام نہ کرے ہم بیٹری ڈال دیتے ہیں۔ ہماری دادی اماں بیمار تھی، ڈاکٹر کے پاس لے کے اس نے کہا بیٹری ڈالنی ہے۔ میں حیران ہوں، میں نے کہا دل میں بیٹری ڈالتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں دل میں بیٹری ڈالی جاتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا کام کرتی؟ کہتے ہیں وہ جو خون دل پمپ کرتا ہے نا، اس کو پریشر جو ہوتا ہے، اس کو جو ارتھ ہے وہ بیٹری سے پہنچے گا، ورنہ دل کے ساتھ لوتھڑا وہ پہنچاتا ہے۔ وہ خراب ہو جائے تو بیٹری ڈالنی پڑتی ہے، وہ بیٹری دل کو پمپ کرتا ہے، اس کو ارتھ دیتا ہے، وہ کام کرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو کسی کا کہ اس کی بیٹری ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے؟ کہنے لگے ایک شخص میرے پاس لائے گئے، ان کے وہ لوتھڑا دل کام نہیں کر رہا، وہ کام کر رہا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کا کیا عمل ہے؟ کہنے لگے میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کسی بزرگ کو قول میں نے پڑھا ہے جو جمعے کی نماز سے پہلے غسل کرنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کے 200 دفعہ اللہ اللہ کرتے، اللہ اس کو دل کی تمام بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو روح اس طرح تو جسم بیمار ہوا تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہماری روح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کا علاج کروانا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ مراقب یہی ہوتا ہے یہ کدھر جا رہا ہے، دیکھنا یہ کدھر جا رہا ہے، دائیں بائیں گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ظاہری باطنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اللہ والوں کی ان حضرات کے سائے میں سائے شفقت اللہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔